السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری کہانیوں کو لائک بھی کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی بھوت کی کہانی۔ بھوت کسی ویران کھنڈر میں، جنگل میں یا پھر آبادی سے دور پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، ایسا مانا جاتا ہے۔ لیکن آج کے جدید سوشل میڈیا کے دور میں امریکہ جیسے کئی ممالک بھی تحقیق کر چکے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں جن بھوت موجود ہیں اور انسانی آبادی میں بڑے بڑے شہروں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے متعلق سوشل میڈیا کے علاوہ پرنٹ میڈیا میں بھی آئے روز نئے نئے پروگرام اور آرٹیکل نشر ہوتے ہیں۔ ہماری کہانی بھی جدید دنیا کی کہانی ہے جو ایک مشہور و معروف سنگر کے گرد گھومتی ہے، جس کی شہرت ملک اور بیرون ملک یکساں ہے۔ اس کے گانے ٹی وی پر، فلموں میں اور نیٹ پر ہر وقت سنے جاتے ہیں۔ شہرت کے باوجود بھی وہ سنگر ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ کوئی اندیکھا خوف اسے ہر وقت گھیرے ہوئے رہتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ مسلسل دروازہ کوئی دستک دے رہا تھا، جس سے آصف کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آصف بھائی، دوپہر ہونے کو ہے، آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اور شاید آپ بھول گئے آج شام کو تمہارا لائیو کانسرٹ بھی ہے، جسے دیکھنے بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں۔ اس کانسرٹ کی بھی تیاری کرنی ہے۔ فرحان اس کا پی اے کم دوست زیادہ تھا۔ آصف نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور فرحان سے کہا، یار رات کو پھر وہی پرانا خواب جس کی وجہ سے نیند آور ادویات لینا پڑی۔ خیر میں تیار ہوتا ہوں۔ فرحان نے نوکروں سے آصف کے لیے ناشتہ لگانے کا کہا۔ آصف غیر شادی شدہ تھا، اس لیے اس کے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کی کوئی پراپر ٹائمنگ نہیں تھی۔ فرحان اس کے گاؤں کا تھا اور سچا دوست بھی تھا، لیکن فرحان ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گریجویٹ کرنے کے بعد آصف کے کہنے پر اس کے ساتھ شہر کے بنگلے میں رہنے آ گیا۔ آصف نے بنگلے کے اندر ہی ایک جدید میوزک اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، جہاں پر زیادہ تر اپنا وقت گزارتا تھا۔ ویسے تو وہ سنگل تھا، لیکن گاؤں میں اس کا بڑا خاندان موجود تھا، ماں باپ، بھائی بہن اور بہت سارے رشتہ دار، مگر آصف عید یا ایمرجنسی کے علاوہ وہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کا آدھا خرچہ جو کروڑوں میں تھا اپنے گھر والوں کو بھیجتا تھا، جبکہ والدین صرف فون پر بات چیت کرتا تھا۔ لائیو کانسرٹ شروع ہو چکا تھا۔ شہر کا مرکزی ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور آصف کے انٹر ہوتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ رات کے 12 بجے تک وہ بھرپور انداز میں پرفارم کرتا رہا، لیکن اچانک ایسا کچھ ہوا کہ سنگر آصف کے ہوش اڑ گئے۔ ارے آصف بھائی، آپ کے گانے میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہ کیسا مذاق ہے؟ پہلے تو آصف کو اعتبار نہیں آیا، لیکن کانسرٹ کے آخر میں اس نے جب گانوں کی ریکارڈنگ سنی تو وہ دنگ رہ گیا۔ یار فرحان، لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ میوزک میں رونے کی آواز کس نے شامل کی تھی؟ فرحان نے حیرت سے ساری ریکارڈنگ دوبارہ سے سنی، جسے سن کر وہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ آصف نے ٹیشو سے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کنسرٹ ختم ہو گیا، ہال خالی ہو گیا، وہ دونوں بھی اپنے بنگلے میں آ گئے۔ فرحان تو اپنے کمرے میں سو گیا، لیکن آصف اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی سوالات اس کے جو گرد پھر رہے تھے۔ کون ہو سکتا ہے جو مجھے یوں اس طرح سے تنگ کر رہا ہے؟ میرا گانا خراب کرنے کے پیچھے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں، تو پھر یہ میرا نیا دشمن کہاں سے آ گیا جو میری شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اس کے ذہن کے پردے پر کافی سارے سنگرز کی لسٹ آ گئی، لیکن آصف نے ان سب کو کلین چٹ دے دی۔ صبح تک وہ سو نہ سکا۔ آصف کے والدین اس کی شادی گاؤں کے کسی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی وجہ تھی جو آصف گاؤں جانے سے پرہیز کرتا تھا۔ جبکہ آصف کی لائف میں شہر کی ایک لڑکی مریم شامل تھی، جو ایک بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی اور کراچی کی مشہور و مہنگی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ یہ بات آصف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا افسر صرف فون تک ہی محدود تھا۔ شہر کے مشہور سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر امجد کے آفس میں کافی بھیڑ تھی اور آخری نمبر آصف کا تھا، جو ابھی وہاں پہنچا تھا۔ آصف تشریف رکھیے، ڈاکٹر امجد نے پرجوش انداز میں اسے ویلکم کیا۔ آصف اس کے سامنے بیٹھا۔ سر، کیا آپ میرے نام سے واقف ہیں؟ آپ نے میرے گانے تو ضرور سنے ہوں گے۔ ڈاکٹر امجد نے مسکرا کر جواب دیا، ارے آپ کو کون نہیں جانتا، صبح شام آپ کے گانے ہی تو چلتے ہیں ٹی وی پر۔ آصف کچھ دیر سوچتے ہوئے، سر فون پر آپ سے بات ہوئی تھی، دراصل آپ سے علاج کا مقصد صرف یہ ہے کہ
مجھے سچ میں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا میرا وہم ہے؟ مسٹر آصف، آپ کھل کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ آئی ایم شیور میں آپ کا علاج جدید طریقے سے رازداری کے ساتھ کروں گا۔ آصف نے ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کی آواز پہلے پہل تو صرف مجھے سنائی دیتی تھی، لیکن اب تو لائیو کانسرٹ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کی آواز سنی، جس کی ریکارڈنگ بھی میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ آصف نے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ڈاکٹر کے سامنے آن کیا۔ میوزک چلتے چلتے کسی کے رونے کی آواز نے ڈاکٹر امجد کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ آصف نے ٹیپ بند کر دی۔ ڈاکٹر کافی دیر تک سوچتا رہا۔ مسٹر آصف، میں آپ کے جذبات بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ دراصل آج کے جدید دور میں انسان مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ لوگ 24 گھنٹے کام کر کے مختلف نفسیاتی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی دن رات مسلسل کانسرٹ پروگرامز کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو، کام کے ساتھ آرام بھی کرنا چاہیے۔ آپ پریشان نہ ہو، ایک نفسیاتی بیماری کا تشخص میں نے کر دیا ہے، جس کا علاج بڑی کامیابی سے میں کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین، اب تو عام آدمی بھی مجھ سے اس بیماری کا علاج کروا رہے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ڈاکٹر، وہ کسی کے رونے کی آواز۔ آصف اب بھی پریشان تھا۔ ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا، مسٹر آصف، میں نے کہا نا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، آپ ریگولر انہیں استعمال کریں۔ اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ کچھ دن کام بند کر کے کسی ہل اسٹیشن یا مری گھومنے چلے جاؤ، اور ہو سکے تو اپنا موبائل فون بھی کچھ دنوں تک آف کر دو، اور ہاں، 4 ہفتوں بعد دوبارہ میرے پاس چیک اپ کروانا۔ آصف نے دوائی لی اور واپسی پر ایک بک شاپ سے کچھ کتابیں خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے فرحان سے مشورہ لیا کہ موبائل فون کا کیا کیا جائے۔ فرحان نے بھرپور انداز میں ڈاکٹر صاحب کی تائید کی۔ دیکھو آصف، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے، اور ویسے بھی لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے۔ اس عرصے میں ڈیل کروں گا۔ گرمی کا موسم ہے، جلدی بتاؤ مری کا ٹکٹ کب بک کروں؟ آصف نے اپنا موبائل آف کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کچھ ضروری کاغذات فرحان کو سمجھا دیے، ڈاکٹر کی دوائی کھائی اور فرحان سے گپ شپ کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد کی ایئر ٹکٹ بک کرنے کا کہا۔ آصف نے خوب انجوائے کیا مری میں، تفریح اور شاپنگ بھی خوب کی۔ ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا۔ اب آصف کو لگا کہ وہ اس مسئلے سے نکل گیا ہے۔ ملک میں غضب کی گرمی تھی، لیکن وہ مری کی سرد رات میں فل اے سی کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک کمرے کا ٹیمپریچر بڑھنے لگا۔ جب پارہ 55 ڈگری کراس کر گیا تو پسینے میں شرابور آصف کی آنکھ کھل گئی۔ ارے، یہ اے سی تو چل رہا ہے، مگر یہ اچانک کمرہ اتنا گرم کیسے ہو گیا؟ اس نے انٹرکام سے ہوٹل کے مینیجر کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویٹر اور الیکٹریشین وہاں موجود تھے۔ الیکٹریشین نے اے سی کو چیک کیا، لیکن وہ تو ٹھیک چل رہا تھا۔ صاحب جی، اے سی تو ٹھیک ہے، اور مجھے تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، آصف نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں صاحب جی، ہم نے ایسا نہیں کہا، مگر آصف نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا۔ اگر مگر چھوڑو، اے سی ٹھیک ہو گیا کیا؟ جی سر، اب اے سی ٹھیک چل رہا ہے۔ کمرہ دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن آصف کا مزاج ہنوز گرم تھا۔ اس کو کچھ شک ضرور ہوا کہ پھر سے کوئی غیر مرئی طاقت اس کو تنگ کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ تبھی تو ٹھیک ٹھاک اے سی کے چلتے ہوئے کمرے کا ٹیمپریچر کیسے اپنے آپ بڑھ گیا تھا۔ اس نے تو آج بھی ڈاکٹر کی دی ہوئی گولی کھائی تھی، یا پھر میری بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ خود کلامی کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ مری کا موسم سہانا ہو گیا تھا، آسمان پر کالے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آصف بھی سارا دن گھومتا رہا۔ وہ ایسے برساتی موسم میں اپنی گرل فرینڈ مریم کو بہت مس کر رہا تھا، لیکن یہ دوستی صرف موبائل فون تک محدود تھی۔ آج کے دور کا مشہور سنگر بغیر موبائل فون کے بھلا خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ مگر اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر عمل ضرور کرے گا۔ آج رات اس نے ایڈوانس کمرے کا اے سی چیک کروایا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر اس نے ایک رومانٹک بک پکڑی اور بستر پر دراز ہو کر اسے پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے وہ نہ جانے کب سو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن رات گئے تیز طوفانی بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی۔ ویسے ہوٹل انتظامیہ نے جنریٹر تو آن کر لیا تھا، مگر آس پاس گھنا جنگل تھا، اور مری کے جنگلوں میں چیتا بھی پایا جاتا ہے۔ وہاں ایک موڑ ہے جسے چیتا موڑ کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں ایک بڑا بورڈ نصب کیا گیا ہے، خبردار یہ چیتا موڑ ہے، اس سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا سیاح اور عام لوگ جانے سے پرہیز کریں۔ اتنی طوفانی بارش میں بھلا چیتا باہر کیوں نکلتا؟ وہ تو کسی غار میں چھپا بیٹھا ہوگا، لیکن ہوٹل کے چاروں اور خطرہ ہی خطرہ تھا۔
نارمل موسم میں رات کے اس پل گیدڑ، بھیڑیا، بندروں اور کبھی تو چیتے کی آوازیں اس ہوٹل میں موجود لوگوں کی سماعتوں سے ٹکراتی تھیں۔ گیٹ پر موجود چوکیدار اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتے تھے، کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ رات کے اس پل ہوٹل سے باہر نکلے۔ صاحب جی، رات کے اس پل آپ کہاں جا رہے ہو؟ آصف کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اس نے چوکیدار کو جواب دیا، طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، بارش بھی رک گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں بس پاس ہی چہل قدمی کر کے واپس آتا ہوں۔ چوکیدار فکر مند لہجے میں بولا، صاحب جی جنگل میں زیادہ دور مت جانا، جنگلی جانوروں کے علاوہ۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ آصف نے قدم روک لیے۔ چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے اپنا جملہ پورا کیا، جنگلی جانوروں کے علاوہ وہاں پر چڑیل کو بھی دیکھا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے، آصف نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھو میاں، میں کوئی بچہ نہیں جو مجھے بھوت چڑیل سے ڈراتے ہو۔ چوکیدار نے سوری کر لی۔ بارش رک گئی تھی، موسم سرد ہو رہا تھا۔ آصف اندھیرے سے بے نیاز جنگل میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دور گیدڑ مسلسل اپنی مخصوص آواز سے چلا رہا تھا۔ الو کی آواز تو جنگل کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی۔ آس پاس جھاڑیوں کی سرسراہٹ سے بھی آصف کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ کیسی چہل قدمی تھی! وہ جنگل سے ہوتے ہوئے جھیل کنارے پہنچ گیا۔ لوگوں کے مطابق وہ اسیبی جھیل مشہور تھی، جہاں ڈوب کر کافی لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ آصف جھیل کنارے پہنچ گیا۔ وہ ہر ڈر اور خوف سے بے نیاز جھیل کے گہرے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے کچھ مضطرب سا تھا کہ اچانک کسی نے اسے زور کا دھکا دیا اور آصف جھیل کے پانی میں جا گرا۔ جھیل میں گرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیسا خواب تھا! فل اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے پسینے ہوا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کپڑے پسینے سے نہیں بلکہ جھیل کے پانی سے بھیگے ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی تدبیر۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ڈاکٹر کو کوس رہا تھا۔ آصف پر اس کا یقین نہیں تھا۔ ساری زندگی ناچ گانے کو ترجیح دی، نماز روزے سے تو ویسے ہی دور تھا، روپے پیسے اور شہرت سے بھی اسے سکون میسر نہیں تھا۔ فجر کی اذان آ رہی تھی۔ آج نہ جانے اس کے من میں کیا سوجا جو بڑی مدت بعد مسجد کا رخ کیا۔ دوپہر کی فلائٹ میں اس نے کراچی واپس جانے کا ٹکٹ بک کرا لیا تھا۔ اس نے مری کا سفر مختصر کر لیا تھا۔ شام کو ایئرپورٹ سے وہ سیدھا اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ آصف کے آنے سے اس کا دوست فرحان بہت خوش ہوئے۔ ارے آصف، یوں اچانک مری کا سفر مختصر کیوں کر دیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آصف نے فی الحال مختصر اسے وہاں کے حالات و واقعات بتائے اور سب سے پہلے اپنا موبائل فون نکالا اور اسے آن کر کے مس مریم کو کال کی۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں آصف نے اسے شادی کا پرپوزل بھی دیا، جسے اس نے قبول بھی کر لیا، لیکن اس نے والدین کی رضامندی سے مشروط شادی کے لیے ہاں کہی تھی۔ آصف کو تو پتا تھا کہ اس کے والدین اس رشتے سے خوش ہوں گے۔ یار فرحان، آج کوئی میوزک کی بات نہیں ہوگی، میں پچھلے چند دنوں سے ٹھیک سو نہیں پایا ہوں، اس لیے میں تو چلا سونے، ڈنر میرے کمرے میں ہی بھجوا دینا۔ آصف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کراچی میں کافی گرمی تھی، لیکن یہ بڑے لوگ تھے، انہیں بھلا سردی گرمی سے کیا لینا دینا۔ آج بھی ہمارے ملک میں لاکھوں بچے تعلیم سے محروم، گھر سے محروم، سڑکوں اور پارکوں میں سوتے ہیں۔ صرف سیاستدان عوامی جلسوں اور میڈیا میں آ کر چین کی بانسری بجاتے ہیں۔ نہ جانے میرے ملک کا ووٹر کب بدلے گا۔ آصف اور مریم کے خاندان والوں نے شادی پکی کر لی۔ اگلے ماہ آصف کا دبئی میں بڑا میوزک کنسرٹ تھا۔ واپسی پر ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اب تو وہ دونوں کسی پریمی جوڑے کی طرح پارکوں اور ہوٹلوں میں ملنے لگے۔ رات کی تاریکی میں ایک سایہ آصف کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے کی دستک نے آصف کی نیند خراب کر دی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، خود کلامی کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ فرحان تو کسی ضروری کام سے گاؤں گیا ہوا ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، سامنے فرحان کھڑا تھا۔ ارے فرحان بھائی، آپ کب آئے؟ اور یوں اچانک آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ کر آصف کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی اچانک انٹری پر آصف حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ کو اس وقت گاؤں میں ہونا چاہیے تھا، پر یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحان اسے اجنبیوں کی طرح ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آصف کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو۔ آصف کو فرحان کی پراسرار خاموشی پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ فرحان نے غور سے آصف کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا اور آصف بے خودی میں جیسے ہپنوٹائز ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر فرحان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ فرحان نے مکروہ ہنسی روکتے ہوئے جیب سے ایک مشروب نکالا اور وہ شیشی آصف کو تھما دی اور فرحان کے اشارے پر اس نے سارا مشروب پی لیا۔
فرحان اس کے نظروں کے سامنے سرحد سے غائب ہو گیا اور کچھ توقف کے بعد آصف کو ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ہی اس نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ شدید درد کی وجہ سے وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کمرے میں رکھی چیزیں توڑنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد شور و غل کی آواز سن کر گھر کے سارے نوکر آصف کے کمرے میں آ گئے، لیکن آصف درد کی وجہ سے بار بار اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک نوکر نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور جلدی آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آصف کا معائنہ کیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مسٹر آصف، یہ آپ نے کیا چیز کھا لی ہے جو آپ کے گلے کے لیے انتہائی خطرناک تھی؟ اب آپ ساری زندگی گا نہیں سکو گے۔ آپ کی آواز مکمل بیٹھ گئی ہے۔ میں نے کچھ پین کلر ادویات لکھی ہیں جس سے آپ کے گلے کا درد تو جاتا رہے گا، مگر آصف نے جلدی سے دوائی لی اور ڈاکٹر سے بولا میں بیرون ملک اس کا علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر آہستہ سے بولا باہر کے ملک میں بھی اس کا علاج نہیں ہے، اور ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ کافی دیر بعد اس کا درد کچھ کم ہوا لیکن گلا ابھی بھی خراب تھا، جبکہ اس نے فوراً فرحان کو فون کیا۔ کافی دیر بعد فرحان نے فون اٹھایا۔ آصف بھائی خیر تو ہے؟ اس وقت آپ نے فون کیا؟ آصف نے پورا زور لگاتے ہوئے اس سے پوچھا آپ اس وقت کہاں ہو؟ فرحان نے ہنس کر کہا بھائی اس وقت میں گاؤں میں موجود ہوں، اور آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے، اور یہ آپ کی آواز کو کیا ہو گیا؟ آصف نے فون کاٹ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی فرحان کے روپ میں آیا تھا اور میری زندگی اور میری آواز برباد کر کے چلا گیا۔ اتنے عرصے بعد اب اسے یقین تھا کہ بھوت بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، ضرور یہ کارستانی کسی بھوت کی ہوگی، مگر اس کی مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو عرصہ دراز سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ صبح ہونے سے پہلے آصف نے سارے خاندان اور مس مریم کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ آصف کے لیے ایمرجنسی تھی، سارے لوگ اس کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے۔ آصف کے والدین کافی پریشان تھے جبکہ فرحان کسی کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ لندن کے ڈاکٹر نے بھی اس کو جواب دے دیا، اس نے ہمیشہ کے لیے گانے بجانے سے توبہ کر لی۔ مریم کو اس کی آواز سے پیار تھا، سو اس نے بھی آصف سے منہ موڑ لیا اور کسی بزنس مین سے شادی کر لی۔ اس کی شہرت خاک میں مل گئی تھی۔ سارے دوست احباب اس کو چھوڑ چکے تھے، گاڑی بنگلہ سب کچھ بیچ کر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں آ گیا تھا، اور کئی سالوں بعد اس نے گاؤں کی ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی جو کسی غریب کسان کی بیٹی تھی۔ 20 سال بعد کے حالات کچھ اس طرح تھے۔ آصف گاؤں کی مسجد میں پیش امام ہے۔ وہ شہرت کے دنوں میں جتنا دین سے دور تھا اب اتنا ہی قریب ہے۔ وہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں سارے گاؤں اور شہروں کا رخ کرتا ہے۔ فرحان بھی واپس گاؤں آ گیا تھا اور وہ بھی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ آصف کے والد تو فوت ہو گئے مگر والدہ اب بھی حیات ہیں۔ فرحان کی طرح سب یہی سوچتے ہیں کہ آصف کی اتنی بڑی تبدیلی کا راز کیا ہے۔ ایک دن نماز کے بعد فرحان نے پیش امام صاحب سے پوچھا بھائی آپ مجھے دوست بھی مانتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اپنی ماضی کو بھلا دیا اور اس راز کو اپنے سینے میں ہی چھپا رکھا ہے۔ آصف نے اخلاق سے نرمی سے اس کو جواب دیا آؤ باہر کھیت میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں پاس والے کھیت میں چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ آپ کو ہماری دوستی کی قسم، آپ کا یہ راز راز ہی رہے گا۔ آصف نے طویل ٹھنڈی آہ بھری تو پھر سنو، مجھے ڈرانے میں، آواز خراب کرنے میں اور برباد کرنے میں ایک بھٹکتی روح کا ہاتھ ہے، اور جانتے ہو وہ روح کس کی ہے؟ آپ کو یاد ہے اسکول کے زمانے میں ہمارے ساتھ گاؤں کے کسان چچا منور کا لڑکا شوکت بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا جو بعد میں گاؤں کے پاس والی نہر میں ڈوب کر فوت ہو گیا تھا۔ گاؤں والے تو سمجھے کہ وہ نہر میں نہاتے ہوئے گہرے پانی میں داخل ہو گیا اور ڈوب گیا۔ بعد میں اس کی لاش بھی نہر سے نکال لی گئی تھی اور کسی طرح گاؤں میں اس کی موت پر کوہرام مچ گیا۔ دراصل حقیقت کچھ اور ہے، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ فرحان نے اسے دلاسا دیا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی، گاؤں کے سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، صرف میں اور شوکت نہر کنارے کھڑے تھے۔ ویسے عام دنوں میں پورے گاؤں کے بچے اس نہر میں نہاتے تھے، مگر اس دن گرمی کچھ زیادہ تھی اور ہمارے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو ہم کم گہرے پانی میں نہائے، لیکن میرے بار بار اصرار پر ہم گہرے پانی والے کنارے پر پہنچ گئے۔ یار آصف، آپ کی طرح مجھے گہرے پانی میں تیرنا نہیں آتا، اگر میں ڈوب گیا تو؟ آصف بولا ارے نہیں یار، اتنا بھی گہرا پانی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں نہا چکا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گیا۔ دیکھو میں چھلانگ لگاتا ہوں، اگر تیر گیا تو ٹھیک، ورنہ سنبھال لینا اور مجھے آ کر بچا لینا۔ اگر مجھے ڈوبتا دیکھو تو فوراً مدد کے لیے آ جانا۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، ہم واپس گاؤں چلتے ہیں۔ آصف کی آواز بھر آئی تھی اور اپنی سرگشت سناتے سناتے خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد گویا ہوئے۔ نہ جانے اس دن میں ضد کر بیٹھا جو بار بار اسے چھلانگ لگانے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ بچپن کا دور تھا، صحیح غلط میں تمیز نہیں تھی،
اور پھر آخرکار اس نے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ میرے سامنے ڈوب رہا تھا۔ بچاؤ آصف بھائی بچاؤ، اسے نہر میں یوں ڈوبتا دیکھ کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ اگر میں اسے بچانے کے لیے نہر میں کودوں تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ میں نے اس سے ایک اور جھوٹ بولا کہ میں نہر کے کنارے گہرے پانی میں تیر سکتا ہوں۔ یہ حقیقت میں مجھے تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ تو ہم لوگ کم گہرے پانی میں نہاتے تھے، پانی کی تیز لہریں اسے دور لے گئیں۔ میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ میں ڈر گیا تھا کہ گاؤں والوں کو اگر پتہ چلا کہ میرے کہنے پر اس نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے تو میری خیر نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل ڈوب گیا اور میں خاموشی سے آ کر اپنے گھر پر سو گیا۔ اس کی کہانی کب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد فرحان نے اس کے آنسو پوچھے۔ اس میں آپ کا قصور تھا، لیکن شوکت کو نہر میں کودنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ بھی اس وقت بچے تھے، لیکن بچپن کی بعض غلطیاں ساری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فرحان کا کوئی بھی دلاسا اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ میرے خیال میں مرحوم شوکت نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے اور اب وہ میرے خوابوں میں بھی نہیں آتا۔ وہ دونوں دوست چہل قدمی کرتے ہوئے گاؤں کے قبرستان پہنچ گئے اور شوکت کی قبر پر اس کے سالِ ثواب کی خاطر دعا مانگنے لگے۔